پاکستان میں ایک بار پھر جنسی زیادتی کا ایک کیس سرخیوں میں ہے۔ ملزم مفتی عزیز الرحمان نے اپنے طالب علم کے ساتھ زیادتی کے الزام سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ یہ اس نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ساحل کے مطابق پاکستان میں روزانہ 8 بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس پہ 49% لڑکے اور 51% لڑکیاں ہوتی ہیں۔ ساحل کی تازہ ترین سالانہ رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں بچوں کے خلاف سال 2019 اور سال 2020 کے دوران 3000 کے قریب بڑے جرائم رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں بھاری اکثریت جنسی زیادتی اور ریپ کے واقعات کی تھی۔ پاکستان کا قانون متاثرین کو کیا تحفظ دیتا ہے اور قصوروار کے لیے کیا سزا ہے؟ اس بارے میں مزید معلومات لے کر آئے ہیں لاہور سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ضیاء الرحمان۔ بہت شکریہ ضیاء، یہ بتائیے کہ یہ جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے اس میں قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے نیلوفر، یہ جس واقعے کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس کے حوالے سے جو قانون ہے وہ 2 مختلف رائے رکھتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بالغ شخص کسی بالغ شخص سے اس کی مرضی کے مطابق زیادتی کرتا ہے یا وہ آپس میں مل کے جو ہے وہ سیکس کرتے ہیں تو اس حوالے سے قانون میں کوئی واضح شک موجود نہیں ہے، کیونکہ دونوں کی رضامندی سے ایسا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی تیسرا فریق ایسے 2 بالغ افراد کی جو ویڈیو ہے وہ لیک کر دیتا ہے تو اس لیک کرنے والے شخص کے اوپر سائبر کرائم کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ اب اگر کسی بالغ شخص نے کسی بالغ شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے، یعنی کہ جو متاثرہ فریق ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کے مطابق 2 قوانین ہیں جو تعزیرات پاکستان ہے اس کے تحت 506 اور 377 کی FIR درج ہوتی ہے، یعنی کہ پولیس رپورٹ ہوتی ہے، جس میں دونوں میں الگ الگ سزائیں ہیں۔ 377 میں زیادہ سے زیادہ عمر قید اور کم سے کم 7 سال، جبکہ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم 506 کی بات کرتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ 10 سال اور کم سے کم 2 سال اور جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہاں پہ اور بھی اہم ہے کہ اگر متاثرہ شخص کی جانب سے کچھ یہ کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، جس کا اس کو ایویڈنس بھی دینا ہے، جس پہ جو پاکستان کی جو پولیس ہے وہ اس متاثرہ شخص کا میڈیکل رپورٹ کراتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ DNA ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ متاثرہ شخص کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے یا رضامندی ہے۔ ضیاء، ایسے واقعات تو آئے دن ہو رہے ہیں۔ قصور کا سکینڈل آپ کو یاد ہوگا، ایک بہت بڑا کیس تھا، لیکن سزا جو ہے سزا سے بہت سے ملزم جو ہے وہ بچ بھی جاتے ہیں۔ ماہرین نظام میں کمزوری کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے نیلوفر، یہ آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے، اور جو پاکستان میں جنسی زیادتی اور بچوں کے ساتھ خاص طور پہ بالغ افراد ہوں یا بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی یا ریپ کے کیسز سامنے آتے رہتے ہیں۔ مبصرین اور انسانی حقوق کے لیے جو کام کرنے والی تنظیمیں اور خاص طور پہ جو بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ پاکستان میں بہت سے ایسے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے، اور جو رپورٹ ہوتے ہیں اس میں چونکہ متاثرہ فریق ایک کمزور مالی حیثیت رکھتا ہے، جس کے باعث جو طاقتور فریق ہوتا ہے وہ پیسے کے ذریعے اس کیس کو دبا دیتا ہے، یا پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہاں پہ ایک کیس جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے چلتے ہیں، جس کے باعث جو متاثرہ فریق ہے وہ خود ہی ان معاملات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے قصور کیس کا، تو قصور کیس ایک پاکستان کی ہسٹری کے لیے خاص طور پر جو کم عمر جو بچے یا بچیاں تھیں ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس تھا۔ 2018 میں یہ واقعہ ہوا اور 2020 میں حکومت نے ایک زینب الرٹ بل لے کے آئی، جس کے تحت سزاؤں میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی، یعنی کہ جو پہلے سزا 7 سال کی تھی وہ بڑھا کے 10 سال اور 14 سال کر دی گئی۔ اسی طرح اگر بچی کے ساتھ جو کم عمر بچی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی تو متاثرہ شخص کے ساتھ اس کو پھانسی کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، جرمانے بھی اس کو کیے جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ضیاء الرحمان۔